آج ہمارے 8ویں ذی الحجہ اور حجاز مقدس میں 9ویں ذی الحجہ ہے۔ عرفہ کا دن وہاں ہے۔ آج حجاج کرام جو بھی پہنچے ہیں عرفہ کے میدان میں جانا شروع ہو چکے ہوں گے، پہنچ جائیں گے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے، اور آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جتنی جوش میں عرفہ کے دن آتی ہے اتنی کسی اور دن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا سمندر بہاتے ہیں، سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، شیطان جتنا اس دن ذلیل و خوار ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا۔ اپنے سر پہ گرد و غبار ڈالتا ہوا بھاگتا ہے کہ سالہ سال تک جن سے گناہ کروائے تھے آج اللہ کی رحمت نے سب کو بخش دیا۔ ان حجاج کرام وہاں وقوف کریں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے، وہ جبل رحمت کے پاس اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھریں گے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں گے۔ اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ آج دعا کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بہترین بات جو میں نے اور پہلے انبیاء نے کہی وہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ کثرت سے اس دن میں پڑھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ خاص دعا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی دعائیں پڑھنے کے مقابلے میں نبی نے جو دعا بتائی ہے الحزب العظم پڑھیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، قرآنی دعائیں جو ربنا کے نام سے آتی ہے ان کو مانگے، اور اللہ چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھ کر پھر توحید کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو جو دعا توحید کے ساتھ کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جہاں حجاج کرام عرفہ کے میدان میں دعا کریں گے، ہم بھی اپنے اپنے مقام پر کسی مسجد کے کونے میں، کسی گھر کے کونے میں، جہاں اللہ جگہ دے، جہاں دل جمعی ہو، وہاں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اس وقت کا تعین کرے جب خاص طور پر حجاج وقوف کرتے ہیں عصر کے بعد، وہاں اپنے اعتبار سے وقت دیکھیں، اس مناظر کو دیکھیں، دل نرم ہوتا ہے۔ آج کل اللہ نے آسانیاں کی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ منظر دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے دل میں ایک تڑپ ہو اور اپنے آپ کو بھی ان دعاؤں میں شامل کرے۔ اللہ سے کہ اللہ جہاں تو اپنے بندوں پر عرفہ کے میدان میں رحمت نازل کرے گا، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی محتاج ہیں آپ کی رحمت کے، جہاں آپ ان پر نظر کرم فرمائیں گے ہم پر بھی نظر کرم فرما دیجئے۔ آج یہ عرفہ کا دن خاص دن ہے، دعا کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، غفلت میں ضائع نہ ہو جائے۔ آئندہ کل ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہے، اس دن کا روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں، 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے۔ ثواب تو ہے ہی ہر دن کے روزے کا 1 سال کے برابر۔ کنز العمال کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ بہرحال ثواب بھی بے انتہا ہے، مغفرت کا وعدہ بھی ہے۔ اس دن کے روزے کا ہم اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر اپنی اپنی قربانیوں کو انشاءاللہ پرسوں پیش کریں گے۔ آئندہ کل اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔